بدر کی جنگ ہوئی، 70 کافر گرفتار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو بلایا، ادھر آؤ، آگے مشورہ دو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، یہ 70 بندے گرفتار ہوئے ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول مالی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، ان سے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا عمر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سب کی گردنیں اڑا دو، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو اس کے سپرد کرو۔ عقیل علی کا رشتہ دار ہے، علی کو کہو عقیل کی گردن اڑائے۔ ایک رشتہ دار میرا بھی ہے، اس کو میرے حوالے کرو، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو قتل کر دے، یہ میرا مشورہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ مان لیا اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کر دی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں مسجد میں گیا کہ ابو بکر اور نبی علیہ السلام بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے آپ کا مشورہ چھوڑ کر ابو بکر کے مشورے کے مطابق جو فیصلہ کیا تھا اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب اتنا قریب آ گیا تھا جتنا یہ درخت ہمارے قریب ہے، اور اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، کہ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ لوگوں کو قیدی بنائے، یہاں تک کہ خوب اچھی طرح ان کو قتل کر دے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد انصار نے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا، کہنے لگے ایک خلیفہ ہمارا ہوگا اور ایک خلیفہ تمہارا ہوگا، 2 خلیفے ہوں گے، ایک مہاجرین میں سے ہوگا ایک انصار میں سے ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اگر ایسے ہو گیا تو مسلمانوں کے اندر سخت اختلاف پیدا ہو جائے گا، ہماری قوت کمزور ہو جائے گی۔ فوراً انصار کے پاس گئے، ان کو جمع کیا اور کہنے لگے اما سمعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر ابا بکر ان یصلی بالناس، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا نہیں تھا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ کہنے لگے ہاں ہم نے سنا تھا۔ آپ نے کہا فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ، پھر تم میں سے کون یہ پسند کرے گا کہ ابو بکر سے آگے نکلے؟ وہ کہنے لگے نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم ابو بکر سے آگے نکلیں۔ اور یوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پھیلتے ہوئے انتشار کو فوراً کنٹرول کیا۔ یمامہ کی جنگ ہوئی، 700 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، جن میں کثیر تعداد قرآن کے حافظوں اور قاریوں اور عالموں کی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے انی اخشی ان یستحر القتل بالقراء فی المواطن فیذهب کثیر من القرآن، مجھے ڈر لگتا ہے اگر کسی اور جنگ میں اتنی شہادتیں ہو گئیں جتنی اس جنگ میں ہوئی ہیں تو قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ انی لارا ان تجمع القرآن، میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ قرآن کو جمع کر لو۔ اس وقت تک قرآن جمع نہیں ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہوا واللہ خیر، اے ابو بکر تم ضرور یہ کام کرو، اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فلم یزل عمر یراجعنی فیہ حتی شرح اللہ صدری لذالک، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل مجھے یہ بات سمجھاتے رہے کہ قرآن جمع کر لو، قرآن جمع کر لو، مسلسل یہ بات مجھے سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا۔ وَرَأَيْتُ الَّذِي مَا رَأَى عمر، اور مجھے بھی وہ بات سمجھ آ گئی جو عمر کو سمجھ آئی تھی۔